باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ یہ سورہ الانعام کی 65 نمبر اور 66 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی خبر دی ہے، ڈرایا ہے انسانوں کو کہ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، مالک کو نہیں مانتے ہو، تو یاد رکھنا وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے۔ قل هو القادر، وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ میں بانٹے، فرقوں میں بانٹے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ عذاب آج پوری طرح انسانیت کے اوپر آ رہے ہیں، اور خاص کر آج کل یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین کے اور اسرائیل کے، یہ تو پوری طرح اس عذاب کی زد میں ہے۔ اوپر سے میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے ان کے اوپر، کسی کے اوپر راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، ان کے شرک کی وجہ سے ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے ہے، مالک کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ مالک نے ان کو گروہوں کے اندر بانٹ کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا ہے، اور یہ جو ادنا عذاب ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، مالک فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور اسی سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 برگزیدہ انبیاء کا ذکر کر کے ان کے کارنامے بیان کیے، ان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، انبیاء بھی شرک کرتے، تو جو کچھ ان کا کیا کرایا تھا میں سارا غرق کر دیتا۔ اور اسی سورہ کے شروع میں ایک انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ بتاؤ قل ای شہادت اکبر و شہادہ، کس کی شہادت، کس کی گواہی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ بڑی ہے۔ قل اللہ، مالک خود فرماتا ہے کہ ان کو کہو کہ اللہ کی گواہی، کیونکہ یہ تو گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، اور اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور قرآن کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے، وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ انسانوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، یہ جو آج بنا رکھے ہیں، یہ جو تم گواہی دے رہے ہو کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، واسطے وسیلے ہیں، رکوع اور سجدے ہیں، اور کوئی اور نظام ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی بنائے اور وہ تمہارے لیے قابل قبول ہو، کیا ہے کوئی؟ تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے قل لا اشہد، ان کو صاف کہہ دو کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں، تم بے شک گواہی دیتے رہو کہ اور ہیں مجیب الدعوات، اور ہیں مشکل کشا، اور ہیں حاجت روا، بیڑیوں پار لگانے والے، تم کہتے رہو، لیکن میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں
میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کل ان کو کہو انما ہوا الہ واحد، کہ الہ تمہارا ایک ہے، داتا تمہارا ایک ہے، دستگیر ایک ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بالکل بیزار ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، جو بھی تمہارا یہ شرک ہے، کفر ہے، نافرمانیاں ہیں، اللہ سے بغاوت ہے، میں بالکل اس سے بیزار ہوں، اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اگر تعلق ہے تو بس صرف دعوت کی حد تک ہے، تمہیں میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں اور اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں، بالکل کھلی بات ہے، معاملہ ہمارا بالکل صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے ہٹا دیے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ پوری طرح معاملہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آج انسانوں کو اللہ جو اپنے عذاب کے شکنجے میں کس رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا مالک ہے، اس نے جو بتایا ہے کہ یہ انسانوں نے ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا، جہنم کا عذاب ایسا خوفناک عذاب ہے کہ جس کے اندر نہ جئیں گے نہ مریں گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا شرک اور کفر کی وجہ سے۔ تو عقل حیران ہے، یہ انسان وہاں کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مناظر گویا دنیا میں دکھائے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب جب آتا ہے قوموں کے اوپر، پھر نہ بچوں کو مالک دیکھتا ہے، نہ ان کی بلڈنگوں کو مالک دیکھتا ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی، نہ ان کی زمینوں کو، نہ ان کے گھروں کو، نہ ان کے مقدس مقامات کی کوئی پرواہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان خالص چاہیے۔ اگر توحید ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو مالک تمہاری مسجدوں کو کیا کرے گا جس کے اندر شرک و کفر ہوتا ہے؟ جہاں بیٹھ کے تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کی نظر و نیاز کے وہاں کھانے کھلاتے ہو اور واسطے وسیلے دیتے ہو، اور اگر بیت اللہ کے اندر بھی تم نے وہ رکھ دیے ہیں یہ کفر و شرک کی یہ نشانیاں جتنی بت پرستی کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا بت تم نے بیت اللہ کے اندر رکھ دیا مشرکو، اور سمجھو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، تو اس کے بعد وہاں سے نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی ہے دعوت دینے کے بعد، اور پھر مدینہ گئے ہیں، پہلے 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی ہے مسلمانوں نے، اسی ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، کہ اگر یہاں نہیں رہنے دیتے ہیں یہ اللہ کے جو باغی ہیں، کافر و مشرک ہیں، تو مالک نے اعلان فرما دیا نکلو یہاں سے اور ایسی جگہ جاؤ کے پہنچو جہاں اللہ کی عبادت تم کر سکو، انی ارضی واسعہ فایہ فاعبدون، مالک فرماتا ہے میری زمین بڑی وسیع ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین کی اس پوری کائنات کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، چھوٹی سی ایک جگہ کے اوپر چند لمحوں کے لیے اگر اللہ نے امتحان کے اندر آزمائش کے اندر ڈالا ہے، اور آزمائش بالکل صرف اس ایک بات کی ہے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بنانا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مشکل کشا نہیں بنانا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی سختی کے ساتھ ان کو پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کافروں باغیوں مشرکوں کو ان کے اوپر چڑھا لایا ہے، جو ان کی منہ اور چہرے بگاڑ دیتے تھے، ان کی مسجدوں کے اندر آ کے انہوں نے گھوڑے باندھے تھے، اور اس طریقے سے ان کو ظلم اور زیادت ان کے ساتھ کر کے، ان کی عورتوں کو غلام اور بچوں کو غلام بن کے ان کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح لے کر گئے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، ان کو غلام بنایا ہے، حالانکہ سید زادے تھے اور انبیاء کی اولاد میں سے تھے، اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، اور ابھی جو ان کے اوپر راکٹوں کی بارش ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے انبیاء کو بھی اللہ کا بیٹا کہا، اور خود اپنے بارے میں بھی دعوے کیے کہ ہم اللہ کی چہتی قوم ہیں، ہم بالکل برگزیدہ ہیں، گویا بچوں کی طرح ہیں، بچے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو مالک نے بیان فرمایا ان کے جواب میں کہ بھائی مانو، پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے بتاؤ؟ کوئی اللہ کا چاہتا نہیں ہے، کوئی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جس طرح اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے نہ بیٹا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اس آخری امت نے ان سارے مشرکوں سے زیادہ بڑے شرک کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، پکارتے ہیں مسجدوں کے اندر سے پکارتے ہیں، اور ابھی بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کے اندر کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے ہمیں، اس طرح شرک کے ساتھ اللہ کو گویا گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر اس کا خمیازہ بھگتو، چکھو مزے عذاب کے، اور اس کے بعد کوئی اسلامی ملک ہے کوئی اٹھنے کے لیے کیا، کیونکہ ان سب کے اندر شرک ہے، عقیدے کے اندر خرابیاں، دنیا دار بن گئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، آج ان کا بیان میں نے سنا ہے، یہ جماعت اسلامی، ذرا نام دیکھیے، جماعت اسلامی، اسلامی جماعت ہے جی، یہ دین کو نافذ کر دیں گے۔ ان کے امیر جو سراج الحق صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اپنے صدر صاحب کو بھی اپیل کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی کہ کچھ کرو، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور تم جو کہتے ہو، اعلان کر رہے ہو کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر یہ جو قیامت برپا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ہے، تمہارے بانی نے بھی اسی طرح شرک اور کفر کے جو
بنیادیں فراہم کی ہیں جس کے اوپر اب تم قائم ہو۔ یہ جمہوریت جو سب سے زیادہ مشرکانہ یہ ایک نظام حکومت ہے، بدترین نظام حکومت ہے، اس کے تم دائی ہو۔ تو گویا ہر وہ آدمی جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا، جو اللہ کا عذاب کا کوڑا انسانیت کے اوپر، جو اللہ کی یہ نظر قہر و غضب کی پھر رہی ہے، ہر وہ انسان ذمہ دار ہے جو ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہا، جو جماعت ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہی ہے، یا جو فرد انسان ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا، اس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ معاملہ ہے، کبھی تو کسی سٹیج سے ہم نے کوئی ایمان عقیدے کی بات نہیں سنی ہے، اور پاکستان کے اندر خاص کر، اور پوری دنیا میں ہر جگہ، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، خود عربوں کے اندر جن کی زبان کے اندر یہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ جو ہے ایمان خالص کے اس قدر دشمن بن گئے ہیں، حکومت کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، اپنے سسٹم کے پجاری ہیں، اور اللہ کی کتاب کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کے اندر کہہ دیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، جو اپنے فائدے میں نظر آتا ہے تم اللہ کی کتاب اور نبی اور دین کے آڑ میں وہ دینداری کا تم نے یہ جو ڈونگ رچایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو تمہارے خلاف جاتا ہے کہ خود سری نہ کرو، اپنی نہ چلاؤ، مالک کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے دین کو مانو، تو اس کے بعد پھر تم اپنی چلاتے ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے؟ یہی کچھ تو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا، ہمیشہ یہی ہوتا رہا، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے صحیح انداز سے، اس انداز سے جو بہت بڑی جنگیں بتائی گئی ہیں، اور بہت بڑی ابھی تباہی آنے والی عربوں کی خاص کر، اور اجمیوں کی بھی، اس سے پہلے یہ جو غلبہ اسلام سے پہلے جو ان کے ساتھ درگت بننے والی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ عذاب ایک صورت میں ٹل سکتا ہے، جس علاقے کے اندر بھی جو لوگ بھی اللہ کی دین کی دعوت دیں گے وہ بچیں گے، باقی کوئی بچنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں دیکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس طرح نافذ ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے بھی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے، ان کے اوپر راکٹوں کی بارش کر رہا ہے، کبھی ان کے ذریعے ان کو مار رہا ہے مالک، کبھی ان کے ذریعے ان کو مار رہا ہے مالک، اور آپس میں ہر جگہ یہ خانہ جنگیاں ہیں، اور اپنے بھی مارتے ہیں اور بعض والے بھی مارتے ہیں۔ وہ ویڈیوز دیکھے نہیں جاتے، یقین کیجیے، جو کشمیر کے ویڈیوز جو ہندو مار رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو، اور پھر اپنے ملک کے اندر جو اپنی جو پولیس ہے اپنے نہتے شہریوں کو مار رہی ہوتی ہے، یا دوسرے ملکوں کے اندر، سب ایک ہی جیسے لگتے ہیں، سارے ایک ہی جیسے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے بندوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب الحمدللہ سے لے کر الناس تک یہی ایک مسئلہ ہے کہ دیکھو ایک آزمائش کے اندر ڈالے گیا، چند دنوں کا معاملہ ہے، صرف ایک لا الہ الا اللہ کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم اس مسئلے کو مان لو تو مالک تو تمہارے اوپر رحمت اور شفقت کی بارش کرے، مالک مہربان مالک ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ فلسطین والے، یہ اسرائیل والے، یہ پاکستان انڈیا والے، یہ سعودی عرب والے، یہ پوری زمین والے، جہاں جہاں تک یہ رہتے ہیں انسان رہتے ہیں، اگر یہ اللہ پر ایمان لائیں خالص، اور پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، اللہ سے ڈریں، کسی اور سے نہ ڈریں، تو اس کے اوپر اس کے بعد مالک فرماتا ہے میں ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے میں دہنے کھول دیتا، اس طرح رحمت کی بارش کرتا ہے ان کے اوپر مالک، رحم کرنے والا مالک۔ مالک فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، اسی بات کو جھٹلایا ہے، ایمان کی بات کو جھٹلایا، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ایمان عقیدے کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات، کفر بالطاغوت کی بات جہاں کی جاتی ہے، ان کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ جاتی ہے، ان بے ایمانوں کے، نمازیوں، تہجد گزاروں، ان روزے داروں اور عمرہ کرنے والے حاجیوں کے منہ کے اوپر شکن پڑ جاتی ہے ایمان خالص کی بات جب ان کے سامنے لائی جائے، کیونکہ ان کا پیٹ لٹکا ہوا ہے دین کے ساتھ۔ سارے جتنے مسلک ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، یہ دین کے اوپر کھاتے ہیں، دین کی آڑ میں کھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اس طرح ان کی دینداری جو سامنے آتی ہے خالص دکانداری کی شکل میں، تو ان کو اپنا امام بنائے، ان کو اپنا لیڈر بنائے، اور ان سے یہ امید رکھے کہ یہ دیندار ہے، یہ دینداری قائم کر دے، جو مزاروں کے سامنے جا کر سجدے کریں، رکوع کریں، یہ کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، جو دین کے نام پر کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، نظام مصطفیٰ کی پہلی شک تمہارے خلاف جائے گی اللہ کے بندوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ساری مورتیاں، سارے یہ جو گنبد ہیں، یہ مزار ہیں، یہ عرس اور میلے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پیری مریدی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ مسلک نہ بریلوی رہے گا، نہ دیوبندی رہے گا، نہ اہل حدیث رہے گا، نہ سلفی رہے گا، نہ صوفی رہیں گے، سارا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، نہ جمہوریت رہے گی۔
اللہ کا دین تو یہ ہے، اس کی پہلی شک یہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، تم نے مذاق سمجھا ہے اللہ کے دین کو، مالک نے بڑی کڑی آزمائش کے اندر تمہیں ڈالا ہے، اتنی اس ایک آزمائش کے اندر کہ مانو اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دار کرے گا، اور مرنے کے ساتھ وہ بادشاہی تمہارے حصے میں آئے گی کہ جو وہم و گمان میں بھی آج نہیں ہے۔ کتنے کتنے زبردست تمہیں کپڑے دیے جائیں گے، تمہیں کھانے دیے جائیں گے، تمہارے محلات جنت کی زمین سے 60 میل اونچے ہوں گے، اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی بیماری کر سکے یا ان کو کوئی گرا سکے یا تمہیں وہاں سے نکال سکے، بے دخل کرے۔ آج ان کو ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا، نکلو ادھر سے، نکلو یہاں سے، فلسطین سے نکلو، تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر ہے، یہ ذلت اور خواری ہے تمہارے اوپر، یہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اپنے مالک کے ساتھ غداری اور کفر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ایک دفعہ ایمان خالص کر لو، مالک فرماتا ہے دنیا میں ہم تمہیں اقتدار بخشیں گے، دنیا میں تمہیں عزت دیں گے، اور مرنے کے بعد جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور لیکن انسانوں نے اس بات کو نہیں مانا ہے، اسی بات کو نہیں مانا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ہم نے پھر اسی جرم کی وجہ سے پکڑا ہے ان کو جو مار پڑی ہے وہ اسی جرم کی وجہ سے پڑی ہے ہر دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے اور یہ بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، یہ بات جہاں سے اٹھے گی اس علاقے کے اندر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ بات اٹھنا ختم ہو جائے گی پھر وہ قوم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اس لیے یہاں ہم جہاں ہیں تھوڑے ضرور ہیں، لیکن یقین کرو ہم نے یہی کام کرنا ہے، اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اس کے بعد اللہ کے عذاب کی پیٹ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا وضاحت انشاءاللہ؟ سوال ہے، بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نور کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور کا ٹکڑا ہے، یہ نور السماوات والارض، جیسا قرآن میں آیا ہے ویسا لے لو۔ یہ سوال بھائی نے کیا ہے کہ جو بریلوی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، نور کے ٹکڑے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور ہے۔ دیکھیے وہ لفظ جو اللہ کے لیے آئے اور وہ جو مخلوق کے لیے آئے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اللہ نور کا خالق ہے، اسی سورہ الانعام کی پہلی آیت ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور اس نے جعلت ظلمات والنور، اس نے نور کو پیدا کیا ہے، اندھیروں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر حدیث میں اس کی تشریح آ گئی کہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، تو یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کے لیے وہ جو ہے نور السماوات والارض، اس میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور کائنات کو نور بخشنے والا ہے، وہ خود نور نہیں ہے، نور کا تو رب ہے۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی روشنی پہنچی ہے، کوئی ایمان پہنچا ہے، کوئی علم پہنچا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ جو شریک ٹھہرایا ہے، ابھی تھوڑا سا میں نے درس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہرایا، یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس آخری قوم نے ان سے زیادہ شرک کیا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں۔ اور یہ صرف بریلویوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے ان کے بڑے بڑے، چاہے یہ دیوبندیوں کے بڑے اشرف علی تھانوی ہوں اور مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کی سارے جتنی کتابیں، سب کے اندر یہ اسی طریقے سے مشرکانہ عقیدہ، یہ شرک کی عقیدہ، صوفیوں کا سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے ان مسلمانوں کو مار پڑی، بہت بڑا شرک ہے، یہ ذات کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ وہ نور کا ہے نہ کسی اور، وہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ سورہ شورى میں مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کہاں سے مثال لاؤ گے؟ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ اللہ کے بارے میں جو سوچو گے اپنے دماغ کے اندر کہ اللہ اس طرح کا ہے، تو وہ آپ کے دماغ کا اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے مثال ذات ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ سارے کے سارے اس کی مخلوق ہیں، اس کے در کے بغاری ہیں، فقیر ہیں، عاجز ہیں۔ انبیاء تک اسی سے مانگا کرتے تھے، اور وہ اللہ کی ذات کے کبھی بھی حصے نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا شرک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو ناک شرک سے اپنے دماغ میں رکھے۔